ساتھی جو باہر کھڑے ہیں یہ اندر آ جائیں، باہر سامنے باتیں کر رہے ہیں، اندر آئے آ کے بیان سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں بھی آپ رات کی خدمت میں یہ بات رس کی تھی کہ اللہ پاک اپنی مخلوق پر بہت مہربان ہیں، اور خاص طور پر اللہ کریم اپنے پیارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اے لوگو اگر تم ایمان لاؤ گے اور میرا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دیں گے؟ اللہ تمہیں کیوں عذاب دیں گے اگر تم ایمان لاؤ گے اور اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے اعمال کے بہت قدردان اور ان کے حالات سے باخبر ہیں۔ دنیا میں لوگ بعض اوقات کسی کو ملازم رکھتے ہیں لیکن اس کی محنت اور اس کی مشقت کی قدر نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اعمال کی بہت زیادہ قدر فرماتے ہیں۔ وہ تھوڑا سا عمل کرتے ہیں، مختصر سا اس کے اوپر ان کو مشقت ہوتی ہے، تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، لیکن اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ تمہارا یہ جو عمل ہے، تمہاری یہ جو نیکی ہے، اس کا صرف 1 گنا ثواب نہیں ملے گا بلکہ 10 گنا ثواب ملے گا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے فرمایا 700 گنا تک ثواب ملے گا۔ اور اگر اور تمہارا اخلاص زیادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ اپنی شان کے مطابق میں اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ آپ بتائیں یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ نہیں؟ سارے بولیں۔ اس لیے علماء نے ایک نقطہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کیوں بنایا ہے عذاب کی جگہ، اس کے 7 دروازے ہیں۔ جنت کو اللہ نے بنایا ہے اپنی رحمت کی جگہ، اس کے 8 دروازے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ جہنم جو اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کی جگہ ہے، عذاب دینے کی جگہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں۔ جو رحمت کی جگہ ہے اس کے 8 دروازے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں اللہ پاک نے زیادہ لوگوں کو بھیجنا ہے، اس لیے جنت کے دروازے اللہ نے زیادہ بنائے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی بنسبت جہنم میں لوگ کم جائیں گے جنت کی بنسبت، اسی وجہ سے اللہ نے اس کے دروازے بھی کم بنائے ہیں۔ تو یہ ساری جو عبادات ہیں، یہ جو روزہ ہے، یہ نماز تراویح ہے، یہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر اللہ ہے، درود پاک ہے، دوسرے اعمال ہیں، یہ اسی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے ہیں تاکہ ہم تھوڑی سی مشقت اٹھا لیں اور اللہ پاک ہمیں اپنے رحمت سے نواز دیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے رحمت سے نواز دیں، اور رحمت ہی وہ چیز ہے جو بندے کو جنت میں لے کر جائے گی، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جنت میں جائے گا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب تک کہ مجھے اللہ کی رحمت چھپا نہ لے، ڈھانپ نہ لے پوری طرح، میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کے محتاج نہیں ہیں کہ اگر ہم خدا نخواستہ عبادت نہیں کریں گے تو اللہ کی عزت اور سلطنت میں کوئی کمی آ جائے گی، بلکہ ہم محتاج ہیں اللہ کی عبادت کے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی رحمت عطا فرمانی ہے۔ کیا عطا فرمانی ہے؟ اپنی رحمت سے ہمیں نوازنا ہے۔ اسی وجہ سے ایک دفعہ رمضان کے قریب، جب رمضان قریب تھا تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک پیارا ارشاد فرمایا تمہارے اوپر بڑی برکت والا مہینہ آ گیا، بڑی برکت والا۔ تو کل بھی عرض کیا تھا کہ اس مہینے کی جو برکتیں ہیں نا وہ صرف روحانی اور دینی نہیں ہیں، جسمانی بھی ہیں، جسمانی بھی برکتیں ہیں۔ جیسے حدیث میں فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے جسم کی زکوٰۃ ہے، کئی طرح کی بیماریاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ کئی غیر مسلم ڈاکٹر بھی اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ جو مسلمان 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں نا تو ان کے میدے کے اندر جو کئی طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کو ختم فرما دیتے ہیں، وہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس بات کو کئی غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اور ایک رسالے میں واقعہ لکھا تھا کہ ایک غیر مسلم ڈاکٹر وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور روزہ بھی رکھتا ہے۔ جب مسلمانوں کا یہ رمضان شریف آتا ہے تو اسے کسی نے پوچھا بھی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ بہترین ورزش ہے، اس میں بہترین ورزش ہے، اور روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس میں صحت ہے۔ نہیں سمجھ آئے؟ اس میں کیا ہے؟ اس میں صحت ہے۔ تو بہرحال روحانی برکتیں بھی ہیں اور جسمانی برکتیں بھی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اوپر بڑا برکت والا مہینہ آ گیا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں
اور اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں۔ دیکھیں اللہ پاک کے نام دو مشہور نام ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو ویسے تو اللہ کی رحمت ہر مخلوق کے لیے ہے، پورا سال ہے جی، لیکن اس رمضان شریف کے مہینے میں خاص رحمت اللہ نازل فرماتے ہیں، اور وہ خاص رحمت کیا ہے میرے بھائیوں؟ تو آپ نے کچھ کل سنا تھا کہ اس میں ہر عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں سارے رات روزانہ افطاری کے وقت جب لوگ روزہ افطاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہوتی ہے کہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ کتنے لوگ؟ 10 لاکھ لوگ، ٹھیک ہے، روزانہ افطاری کے وقت۔ اور فرمایا جب رمضان شریف کی آخری روزہ ہوتا ہے نا جی، آخری جس وقت لوگ کے روزہ افطار کر رہے ہوتے ہیں، تو پورے مہینے میں روزانہ 10 لاکھ جو لوگ آزاد ہوئے، ان سب کے پورے مہینے کی تعداد کے برابر اللہ پاک اتنے بندوں کو آخری رات کے اندر اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ گویا 10 لاکھ کو 29 یا 30 سے ضرورت دے لو، کہاں تک جا کر معاملہ پہنچتے ہیں؟ تو بتاؤ خاص رحمت ہے کہ نہیں؟ بولے اللہ کی خاص رحمت ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے کہتے ہیں نا روزہ افطار کرتے وقت دعا کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اس دعا کے اندر جہاں اور چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگے تو جہنم سے آزادی بھی مانگے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رمضان شریف میں 4 کام زیادہ کرو۔ کتنے؟ سارے بولیں 4 کام زیادہ کرو۔ ایک تو فرمایا کلمہ طیبہ کا ذکر زیادہ کرو، دوسرا فرمایا استغفار زیادہ پڑھو، استغفار زیادہ پڑھو۔ یہ 2 کام ہو گئے۔ فرمایا یہ 2 کام ایسے ہیں جس سے تمہارا اللہ خالق مالک تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور فرمایا 2 کام اور بھی کرنے ہیں جو تمہاری ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ پاک سے جنت کا سوال کرنا ہے، اگر اپنی زبان میں کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ الفاظ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہیں وہ یہ ہے اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس وما قرب الیہا من قول او عمل، اللہ میں آپ سے جنت الفردوس مانگتا ہوں اور ہر ایسے عمل اور ہر ایسی بات کا سوال کرتا ہوں کہ جو مجھے جنت کے قریب کر دے۔ مطلب میری زبان سے ایسا لفظ نکلے جس سے اللہ راضی ہوں اور میں جنت کے قریب ہو جاؤں، میں ایسا نیک عمل کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور میں جنت کے قریب ہو جاؤں۔ یہ دعا زیادہ کرنی ہے۔ اور فرمایا جہنم سے پناہ مانگنی ہے، تو اپنی زبان میں بھی آپ مانگ سکتے ہیں یا اللہ میں جہنم سے پناہ چاہتا ہوں، اللہ مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا دینا۔ اور اگر وہ الفاظ کہہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہیں تو وہ زیادہ بابرکت ہیں۔ اللہم اجرنی من النار وما قرب الیہا من قول او عمل، اللہ میں آپ سے جہنم کی پناہ چاہتا ہوں، ہر ایسی بات اور ہر ایسے قول اور بات فعل سے بھی پناہ چاہتا ہوں جو مجھے جہنم کے قریب کر دے۔ تو یہ کتنے کام ہو گئے؟ 2 کام، ٹھیک ہے۔ پہلے 2 کام آپ نے سن لی، وہ بھی زیادہ کرنے ہیں، کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا ہے، استغفار بھی زیادہ پڑھنا ہے، اور 2 عمل کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ آپ ذات بیدار ہیں نا سارے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت، کیا جی؟ اپنی خاص رحمت وہ بندوں کے اوپر نازل فرماتے ہیں۔ اور آگے سنیں، فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو سارے اعمال ہیں جس میں کریں، ہر عمل کے بدلے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن یہ جو افطاری کروانے والا عمل ہے، سارے جب توجہ کری بات سنیں، روزہ افطاری کروانے والا جو عمل ہے اس پر 4 انعامات کا وعدہ ہے کہ جو بندہ روزہ افطاری کروائے نا تو اللہ پاک اس کو 4 انعام عطا فرماتے ہیں۔ سارے ذات یاد فرما لیں۔ پہلا انعام کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں جس نے کسی کو روزہ افطار کروایا۔ افطار کروانے والے کے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے بندوں کو بخشنے کے لیے، بس بندے تیار تو ہونا، بندے تھوڑے سے شوق تو رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخشیں، اللہ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا افطار کروائے، پھر فرمایا دوسرا انعام کہ روزے دار کے ثواب کے برابر اللہ تعالیٰ اس روزہ افطار کروانے والے کو بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بس ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ ماشاءاللہ سارا دن عبادت میں ہے، ٹھیک ہے، اب اس نے جتنی عبادت کی روزے دار نے افطار کروانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں جو روزہ افطار کرے گا اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ کئی لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ جب کوئی روزہ افطاری کہیں بلائے روزہ افطار کروانے کے لیے تو وہ اپنی کھجور پانی ساتھ لے جاتے ہیں، بھائی کیوں لے کر آئے ہیں؟ ہم اپنا ثواب کسی کو دینا نہیں چاہتے۔ اللہ کے بندو آپ کا ثواب میں کوئی کٹوتی تو ہوگی نہیں، لیکن آپ اگر اس کے دسترخوان پہ روزہ افطار کر لیں گے نا
تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا پورا ثواب رہے گا، لیکن آپ کے بدلے اپنے آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس افطار کروانے والے کو بھی پورا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس وجہ سے عرب ملکوں کے بارے میں سنا گیا ہے کہ ان کے بچے بھی، نوجوان بھی، وہ منٹیں کر رہے ہوتے لوگوں کے ہمارے دسترخوان پر آ کر افطار کریں، ہمارے دسترخوان پر آ کر افطار کریں۔ ان کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے جو ابھی آپ سن رہے ہیں۔ اللہ کرے ہمارا بھی ذوق شوق ایسا ہی ہو جائے، آمین تو بولو۔ اور تیسرا انعام کیا عطا فرماتے اللہ پاک کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی عطا فرمائیں گے جو بندہ کسی کو روزہ افطار پر پائے گا۔ ٹھیک ہے، جب آپ سبحان اللہ کہہ کر جو ساتھی سو جاتے ہیں وہ بھی بیدار ہو جاتے ہیں، یہ فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اور چوتھا انعام یہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے کہ اس بندے کو جہنم سے آزادی عطا فرمائیں گے۔ تو کتنے انعام ہو گئے جی؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اس میں مہینے میں اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، حدیث میں آتا ہے 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ضرور اللہ قبول فرماتے ہیں۔ ایک روزے دار جب وہ روزہ افطار کرنے سے پہلے دعا کرے اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ دوسرا وہ آدمی کہ جو مظلوم ہو، جس پر ظلم کیا گیا ہو، تو مظلوم آدمی کی دعا بھی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا عادل حکمران، انصاف کرنے والا حکمران، اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ نے سنا جی، اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ کس چیز پر فخر فرماتے ہیں؟ کہ دیکھو میرے بندے، ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن کھانا نہیں کھا رہے، کوئی ان کے اوپر دیکھنے والا نہیں مخلوق میں سے لیکن پانی نہیں پی رہے، عبادات میں لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ اور وجہ توجہ فرمائیے گا، وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جب اپنے ارادے کا اظہار کیا نا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ آپ ایسے آدمی، ایسی مخلوق کو خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں جا کر فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم۔ اچھا، اب جب بندے نے روزہ رکھ لیا، تو جو ہے بھوکا ہے، پیاسا ہے جی، مشقت برداشت کر رہا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں دیکھو یہ ہے وہ انسان، تم نے کہا تھا کہ نہ بنانا اللہ اس کو خلیفہ، لیکن میں نے اسے خلیفہ اس لیے بنایا تھا، اس کے ساتھ پیٹ بھی ہے، اس کے ساتھ شرمگاہ بھی ہے، شہوت بھی ہے، اس کی ضروریات بھی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں میں ہوتے ہوئے یہ مجھے نہیں بولتا، یہ مجھے۔ اس لیے علماء نے ایک نقطہ اٹھایا، توجہ فرمائیے، انسان ہے یہ خاکی، خاک سے بنا ہے، فرشتے نور سے بنے ہیں، لیکن رمضان شریف میں کچھ گھنٹوں کے لیے انسان اس کی مشابہت بھی نوری مخلوق سے ہو جاتی ہے۔ کس سے ہو جاتی ہے؟ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، فرشتے پیتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ اپنی خواہش نہیں لگی ہوئی، جنسی خواہش نہیں ہے۔ تو جب بندہ کچھ گھنٹوں کے لیے روزہ رکھ لیتا ہے نا میرے بھائیوں، تو یہ بھی گویا فرشتوں کی طرح ہو جاتا ہے، ہاں عظمت میں فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندوں کے اعمال کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ باقی حدیث انشاءاللہ کل مکمل کریں گے، ساتھ ساتھ 2-3 مسائل بھی آپ کو بتانے ہوتے ہیں، تو ابھی ذرا بیدار ہو کر 1-2 مسئلے سمجھ لیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں، اور رمضان کے اندر یہ مسئلہ کئی لوگوں کو پیش بھی آتا ہے کہ اگر الٹی آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر بندہ جان بوجھ کر الٹی کرے نا اور منہ بھر کر الٹی آئے تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس کی قضا رکھنی پڑے گی۔ سمجھا گیا مسئلہ کی؟ سارے بولیں۔ اگر بندے نے الٹی جان بوجھ کر کی نا اور وہ منہ بھر کر آئی تو اس بندے کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے بعد میں قضا رکھنی پڑے گی۔ اور یہ مسئلہ اچھے سے سمجھ لیں کہ اگر کوئی بندہ رمضان کا روزہ رکھ کے جان بوجھ کر توڑ دینا تو اس کے اوپر 2 سزائیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے بدلے بعد میں رمضان شریف کے بعد ایک روزہ رکھے گا، دوسری سزا یہ ہے کہ یا تو یہ غلام آزاد کرے، اگر اس کی ہمت نہیں تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، ٹھیک، اس میں چھوٹنا نہیں چاہیے، ایک روزہ بھی چھوٹا دوبارہ پھر رکھنے پڑیں گے 2 مہینے لگاتار۔ اور یا یہ ہے کہ اگر وہ غلام تو اس وقت ہے نہیں اور اگر کمزور ہے، بیمار ہے، 2 مہینے کے لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا، تو پھر یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلائے، یا 60 مسکینوں کو ایک فطرانے کی جو رقم بنتی ہے اس کے برابر 60 مسکینوں کو فطرانہ کے برابر رقم ادا کرے۔ یہ سمجھ آ گیا مسئلہ جی؟
اچھا یہ تو مسئلہ ہو گیا کہ اگر جان بوجھ کر اس نے الٹی کی، اور اگر جان بوجھ کر اس نے الٹی نہیں کی بلکہ طبیعت خراب تھی یا کسی وجہ سے اس کو الٹی آئی، بے شک منہ بھر کر آئی یا اس سے کم آئی، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مسئلہ اچھا سمجھ لیں، بار بار لوگ پوچھتے ہیں۔ تو اگر اس کو خود الٹی اس نے زبردستی نہیں کی بلکہ خود بخود الٹی آ گئی، تو اگر جب منہ بھر کر آئے یا کم آئے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر تھوڑی مقدار واپس لے کر چلا جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس کو روزے کی قضا بعد میں کرنی ہوگی۔ سمجھا گیا مسئلہ کی؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ انجیکشن لگواتے ہیں بعض ضرورت کی وجہ سے، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹا ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیں اس میں تمام مفتیان کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ انجیکشن لگوانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بوتل لگوانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تو دیکھو یہ اس کی مثال موجود ہے حدیثوں میں کہ کسی بندے کو سانپ نے کاٹ لیا، جی بچھو نے ڈنگ مار لیا، اب زہر پھیل جاتا ہے نا، جیسے ہم انجیکشن لگواتے ہیں تو وہ دوائی جلدی اثر کرتی ہے، رگوں کے ذریعے جسم میں پھیل جاتی ہے، تو جیسے خدا نہ خاصہ کسی کو سانپ وغیرہ کاٹ لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس طرح اگر انجیکشن لگوائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور آخری مسئلہ آج کے درس کا یہ ہے کہ کئی بھائی ہمارے وہ سفر پہ جاتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے، تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ مسافر آدمی کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن سفر کتنا ہو، پہلی بات یہ ہے کہ 77 کلومیٹر کم از کم، کتنا؟ 77 کلومیٹر، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ 14 دن 15 دن سے کم 14 یا 13 دن کے لیے جا رہا ہو، یہ دو شرطیں پائی جائیں تو پھر نماز قصر ہوگی اور روزہ بھی وہ نہ رکھے تو جائز ہے۔ سمجھا گیا مسئلہ؟ اگر تھوڑا بہت سفر ہے تو اس کے اوپر نہیں، روزہ اسے معاف نہیں ہوگا، یا سفر تو پورا ہے 77 کلومیٹر ہے لیکن سفر اپنا وہ دن جو ہے نا وہ 13 یا 14 دن نہیں بلکہ زیادہ دنوں کے لیے جا رہا ہے، 15 16 20 دنوں کے لیے جا رہا ہے، سفر تو پورا ہے 77 کلومیٹر لیکن دن زیادہ لے کر جا رہا ہے، تو اس آدمی کے لیے بھی قصر کا حکم بھی نہیں ہے اور روزہ افطار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ قصر سمجھا گیا؟ دوسرا یہ کہ جو ہمارے تاجر دکاندار بھائی یہاں سے لاہور یا گجرا والا جاتے ہیں، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے چونکہ صبح جانا ہے سفر پہ تو لہٰذا ہم روزہ نہیں رکھتے، وہ صبح روزہ رکھتے نہیں، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ گھر میں ہوں، سحری کا وقت جب ہو اور گھر میں ہوں تو روزہ رکھنا واجب ضروری ہے، فرض ہے، روزہ رکھ لیں، پھر جب آپ سفر میں نکل جائیں اپنی بستی سے باہر ہو جائیں تو پھر آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، نہیں سمجھے؟ تو لوگ کیا کرتے ہیں سفر پہ جانا ہے نا تو روزہ رکھیں گے، نہیں بھائی روزہ رکھنا ہے گھر میں جب موجود ہوں، جب آپ سفر میں نکل جائیں اپنی بستی سے باہر ہو جائیں تو پھر آپ روزہ افطار کر لیں، تو بعد میں جب رمضان شریف گزر جائے تو اس روزے کی قضا کر لیں، اس کو کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے، لوگ گھر میں ہوتے ہوئے تو وہ جو نا روزہ نہیں رکھتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی ساتھی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتا ہے۔